اچھا یہ بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک تو اس کا دینی پہلو ہے، ظاہری بات ہے ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے اب تک اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اس کی عزت محفوظ نہ ہو. یہ تو دینی پہلو ہے، لازمی طور پہ مواخذہ بھی ہوگا اگر ہم کسی سے سختی سے بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ گراں گزرتی ہے. لیکن اگر آپ عملی افادیت کے لحاظ سے دیکھیں، مختلف ہم دیکھتے ہیں ادارے بنتے ہیں، فکری ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، اس میں آپ کو ایک منصب، ایک برتری ملتی ہے. بہت سارے ایسے کام جو محض منصب کی برتری یا رسمی مطالبات سے ہٹ کر نرمی اور محبت سے کیے جائیں تو وہ آپ سے آپ پورے ہو جاتے ہیں. عملی افادے کے لحاظ سے بھی مجھے آپ بتائیے گا اپنی زندگی کے حاصلات میں کہ آپ کسی منصب پر ہیں، چاہے آپ گھر پہ شوہر کی حیثیت پہ ہوں یا آپ دفتر میں کسی بڑے کی حیثیت سے ہوں یا چاہے ریاست میں حکمران کی حیثیت سے ہوں، وہی مطالبہ اگر آپ قانون کے زور پہ، تحکم کے زور پہ، اپنے منصب کی برتری کے زور پہ کرتے ہیں تو اس پہ کیا عملی طور پہ فرق پڑتا ہے جن لوگوں نے عمل درآمد کرنا، اور وہی مطالبہ آپ محبت سے، نرمی سے اس کو یہ کہہ کر کہ بھئی تم میرے ساتھی ہو اور مل کر یہ کام کرتے ہیں، اس سے کام بھی ہم دیکھتے ہیں ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، افادیت کا پہلو بھی غیر معمولی ہے. قانون کی زبان تو مجرموں کے لیے استعمال کرنی چاہیے، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے لیے قانون کی زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ آپ اس کے بڑے ہیں، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کی حیثیت سے آپ گھر کے سربراہ ہیں، اولاد کو معلوم ہے کہ آپ باپ ہیں. سوال یہ ہے کہ اپنی اس حیثیت کا آپ نے اونچا بول کر اظہار کرنا ہے، آپ نے دوسرے کو ڈانٹ کر اظہار کرنا ہے، آپ نے چیخ چلا کر اظہار کرنا ہے. اس کے نتیجے میں بھی لوگ آپ کی بات مان لیں گے، لیکن وہ شرح صدر، وہ محبت، وہ اعتماد نہیں پیدا ہوگا. تو اگر آپ محبت کے ساتھ اور استدلال سے بات کرتے ہیں، اداروں میں بھی اگر استدلال سے بڑے لوگ بات کریں، ریاست اور حکومت میں بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے، سیاسی رفقا کے ساتھ بھی اگر آپ ایسا ہی عمدہ اسلوب اختیار کرتے ہیں، گھر میں بھی سربراہ کی حیثیت سے، آپ باپ کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، جو شوہر کی حیثیت سے آپ کے ہاں دوسروں کی عزت نفس کا خیال ہے، جس کو قرآن مجید نے بیویوں کے بارے میں بیان کیا، عاشرہن بالمعروف. دیکھیے وہاں کیا کہا، یعنی نیکی، خیر، بھلائی، اچھے دستور کے مطابق معاشرت اختیار کرو. تو نیکی، خیر، بھلائی اور اچھا دستور اگر معاشرت میں ہوگا تو اس میں سب سے پہلا اظہار تو زبانی سے ہوگا، رویے سے ہوگا، لب و لہجے سے ہوگا. تو اگر اس چیز کا لحاظ کر لیں تو اس سے وہ بہت سے کام جو سختی سے انسان سمجھتا ہے کہ نکلوا لے گا، اس کے مقابل میں یہ چیزیں گویا چشم زدن میں ہو جاتی ہیں. بارہا تجربہ ہوا ہوگا آپ کو بھی، مجھے تو کئی بار اس کا تجربہ ہوا کہ کسی شخص سے آپ نے ایک مشکل مطالبہ کر دیا ہے اور محبت سے کر دیا ہے تو وہ بڑی قربانی دے کر، اثار کر کے اس کو پورا کر دے گا. اس کے بالکل برخلاف جو لوگ اپنے اشتعال پر قابو نہیں پا سکتے، ان کے بارے میں لوگ نانا رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بارہا آپ کو اس طرح کا جملہ سننے کو مل جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے جی، بہرحال پیدا ہو گئے ہیں ان کے ہاں، ابا جان کا طریقہ یہ بات کرنے کا، یا یہ کہ شوہر ہیں، نباہ کرنا ہے. ہماری سوسائٹی میں طلاق لے کے بھی عورت کیا کرے گی، لیکن بہت ہی درست خو ہیں. اسی طریقے سے کاروبار میں، اداروں میں لوگ شاکی ہوتے ہیں، نالا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قدم قدم پر اس سے سابقہ پیش آتا ہے کہ ہماری عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا. لیکن آپ بیٹھ جائیں، آپ استدلال کریں، آپ توجہ دلائیں، آپ محبت سے بات کریں، غلطیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں مواخذہ بھی کرنا ہو تو اس طریقے سے کریں کہ دوسرا آدمی گویا مواخذے کا اپنے آپ کو خود مستحق سمجھنا شروع کر دے. تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں سارا نظم بھی قائم رہے گا اور جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں غصے سے، وہ مقاصد بدرجہ اتم حاصل ہو جائیں گے نرمی سے اور محبت سے. واضح ہوئی بات.